فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لے کر حاضر خدمت ہیں۔ محمد علی سید صاحب کی کتاب ہے جسم کے عجائبات۔ اس کتاب میں محمد علی سید صاحب نے پروردگار کی حکمت اور ثنائی بیان کی ہے کہ ہمارا جسم جو بظاہر گوشت اور ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن ایک پوری فیکٹری اندر کام کر رہی ہے، اس پر ایک عام آدمی کبھی غور بھی نہیں کرتا۔ سید صاحب نے تفصیل سے ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں بیان کیا ہے جو کہ خالق کائنات کا ایک کرشمہ ہے۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ایک سرورق ہے جسم کے عجائبات لکھا ہوا ہے، اور تحریر و ترجمہ محمد علی سید صاحب لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 1 پر جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے کلام الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 2 پر اس کتاب کی تیاری میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ان کے نام ہیں، نام یہ ہیں بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ آئی ایم جیوز باڈی، ہاؤ دا باڈی ورکس، بائیولوجی، فیملی میڈیکل کیئر، دا ڈیولپنگ ہیومن، امیزنگ بک آف فیکٹس، ریپروڈکشن، ہیریڈیٹی، برین، جینز اینڈ ڈی این اے اور مائکرو لائف۔ جن کتابوں کے ہم نے آپ کے سامنے نام لیے، ان تمام کتابوں سے اس کتاب میں استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پہ شروع ہو رہا ہے جسم کے عجائبات، تحقیق جے ڈی ریڈ کلف، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب، تکنیکی معاونت ڈاکٹر ایس ایم رضا زیدی، یکے از مطبوعات قرآن اینڈ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کراچی۔ اچھا، سرور کی تصویر کے بارے میں تفصیل سے تھوڑی سی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرور پر موجود تصویر جو بظاہر ایک خوش رنگ پینٹنگ لگ رہی ہے، یہ دراصل جسم انسانی کے ایک خلیے کی الیکٹرانک مائکروسکوپ تصویر ہے۔ اس تصویر میں پلیٹ جیسی چیز توانائی پیدا کرنے والا ایک توانائی گھر ہے جسے مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے۔ ہر خلیے میں اس طرح کی 1000 توانائی گھر پائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے جسم کے عجائبات، تحریر و ترجمہ محمد علی سید، تکنیکی معاونت ڈاکٹر ایس ایم رضا زیدی، نظر ثانی پروفیسر ڈاکٹر خورشید ہاشمی، پہلی اشاعت فروری 2005، دوسری اشاعت مارچ 2007، تیسری اشاعت 2012، چوتھی اشاعت 2015، تعداد 1000، ناشر قرآن اینڈ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان، زہرا اکیڈمی کراچی کا ذیلی ادارہ، تعاون کیا ہے دا کینسر فاؤنڈیشن کراچی پاکستان نے، کمپوزنگ مرزا محمد علی، تزئین
افتخار الدین سرورق سسٹم گرافکس۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقام شکر میں اعضاء کا تذکرہ، اور یہ ہے دعائے عرفہ سے اقتصاب اور ترجمہ۔ امام حسین علیہ السلام کی مناجات جو کہ یوم عرفہ سن 60 ہجری میں انہوں نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح اور آشکار یعنی عقیدہ توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کان کی ہڈی کی راہ اور اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کے مقام، اپنی گردن میں غذا اور ہوا کی نالیوں، ان ہڈیوں کی جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرک، اپنے دل کے پردوں، اپنے جگر کے اطراف، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں اور اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نالیوں، اپنی ہڈیوں، اپنی مغز، اپنی رگوں اور تمام اعضاء اور جوارے، اور وہ تمام چیزیں جو شیر خوارگی کے دوران مسلسل وجود میں آتی رہیں، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع اور سجود کی حرکات، ان سب چیزوں پہ اگر میں تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں اس کے لیے کوشاں رہوں اور اس کے لیے میری عمر بھی وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے کسی ایک کا بھی شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ اقتصاب اور ترجمہ دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی مناجات، یوم عرفہ سن 60 ہجری۔ صفحہ نمبر 6 پہ چند گزارشات ہیں محمد علی سید صاحب کی طرف سے۔ جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا، دل چاہتا ہے کہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب زمین سے جانے والے خلا نورد چاند کی سطح پر اپنے بھاری بھرکم بے ہنگم خلائی سوٹوں کے اندر چھپ کر چہل قدمی کرتے ہوئے ہوں گے تو چاند پر پائی جانے والی مخلوق انہیں کس انداز سے دیکھتی ہوگی؟ یہ ایک مفروضہ ہے۔ مثلاً نیل آرم اسٹرانگ کے بے ہنگم بھاری بھرکم خلائی سوٹ کو دیکھ کر چاند کی مفروضہ مخلوق نے اس پورے خلائی سوٹ ہی کو ایک اجنبی مخلوق شمار کیا ہوگا، اگرچہ حقیقت اس کے برعکس تھی اور وہ بھاری بھرکم بے ہنگم لباس مخلوق نہیں تھا، اصل مخلوق اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ یہی معاملہ اس زمین پر آنے والے انسانوں کا ہے۔ عام لوگ اس انسانی جسم ہی کو اصل چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو صرف ایک خصوصی لباس ہے جو اس کرۂ ارض پر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے، اصل انسان اس کے سوا ہے۔ یہ کتاب دراصل اسی خصوصی لباس میں موجود حیرت ناک آلات، تنصیبات، صلاحیتوں اور سہولتوں کے بارے میں ہے، جسے پہن کر ایک انسان کسی نامعلوم مقام سے اس کرۂ ارض پر آتا ہے اور 60، 70 یا 100 سال کے استعمال کرنے کے بعد اسے یہیں چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ امریکی خلا نورد نیل آرم اسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے اس کرۂ آبی سے نکل کر چاند کی بظاہر ویران سرزمین پر قدم رکھا۔ پھر وہ جتنے عرصے وہاں رہا، اٹلانٹا میں موجود ناسا کے ہزاروں سائنسدان ایک ایک لمحے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہیں۔ سائنسدان ہی نہیں، دنیا بھر کے کروڑوں انسان بھی اپنے ٹی وی اسکرین پر اس کی تمام تر حرکات اور سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ نیل آرم اسٹرانگ اور اس کے ساتھی خلا نورد کو ایک خاص منصوبے کے تحت چاند کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ سائنسدانوں کی کئی نسلوں نے کئی 100 برس تک سخت محنت، مشاہدے، مطالعے اور تجربات کے بعد قوانین فطرت کو سمجھا تھا
ان تجربات کی روشنی میں موسمیاتی غباریں، ہوائی جہاز، راکٹ اور اسپیس شٹل تیار کی گئی تھی۔ پھر ہزاروں امیدواروں میں سے چاند کے پہلے سفر کے لیے صرف 2 خلابازوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سخت مشقتوں اور سخت مشقوں پر مشکل ترین تربیت اور ٹریننگ کے عمل سے گزر کر ان خلا نوردوں کو لاکھوں ڈالرز کے سوٹ اور اربوں ڈالرز کے خلائی جہاز میں بٹھا کر چاند کے سفر پر روانہ کیا گیا تھا۔ اس سفر کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان چاند کی سرزمین، وہاں کے جغرافیائی ماحول، وہاں کے موسم، وہاں کی فضا، معدنیات اور درجہ حرارت کے بارے میں بھرپور معلومات فراہم کر سکے۔ ان دونوں خلا نوردوں کو ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے انتہائی نایاب اور قیمتی آلات دیے گئے تھے۔ اب اگر نیل آرمسٹرانگ اور چاند کی سرزمین پر پہنچتے ہی اپنے سارے کیمروں کے سوئچ آف کر دیتا، تمام آلات کو بند کر دیتا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے وہاں کسی پتھر پر سرک کر سو جاتا، جو کام اسے کرنے تھے انہیں سر انجام دینے کے بجائے سارا وقت اپنے ساتھی کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیتا، تو زمین پر اس کی واپسی انسانیت کے ہیرو کے بجائے انسانیت کے مجرم کے طور پر ہوتی۔ ممکن ہے امریکی حکومت اس بین الاقوامی جرم پر اسے الیکٹرک چیئر کے ذریعے سزائے موت کی سزا سنا دیتی۔ قیمتی اسپیس سوٹ اور نادر اور نایاب آلات تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ تم چاند پر جا کر اس سے کام لینے کے بجائے انہیں آف کر کے گپ شپ میں لگ جاؤ۔ اسی طرح کا معاملہ زمین پر آنے والے انسانوں کا ہے۔ ہم سب انسانوں کو یہاں بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ہم بے سبب یہاں نہیں آئے۔ خالق کائنات کے ایک خاص منصوبے اور اس کی مصلحت و مشیت کے مطابق یہاں آئے ہیں۔ اسی لیے زمین پر آنے والے انسانوں کو ایسے بیش قیمت آلات اور اعضاء اور ایسی بے مثال عقل و شعور کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ نہ ایسے آلات کسی دوسری مخلوق کے پاس ہیں اور نہ ایسی عقل کسی دوسری زمینی مخلوق کو عطا کی گئی ہے۔ یہ اعضاء، آلات اور انسانی عقل و شعور چند گھنٹوں کے لیے نہیں، بلکہ اگر انہیں احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ سارا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر 100 سال سے زیادہ عرصے تک بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر ہم دنیا میں آنے کے بعد اپنے اعضاء اور جوارے اور عقل و شعور کو محض کھانے، کمانے، دکھانے اور افزائش نسل ہی کے لیے استعمال کریں، اپنے اعضاء و جوارے اور اپنی عقل اور ذہن کو ارد گرد کے ماحول اور اس کائنات سے منقطع کر لیں، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے کچھ عرصے کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہی نہ چاہیں، جو کام ہمیں سر انجام دینا ہے اس کے بجائے وہ کام کریں جو ہمارے خالق کو ہم سے مطلوب ہی نہیں، اور ایسی صورت میں یہاں سے اصل زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں بھی انہی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جس کا نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر جا کر سو جانے کی صورت میں سامنا کرنا پڑتا، یعنی الیکٹرک چیئر کے ذریعے موت در موت، اللہ یہ کہ خالق و مالک رحم فرمائے۔ ہمیں بھی ہر لمحے ہر ساتھ کہیں دیکھا جا رہا ہے۔ جس خالق و مالک نے ہمیں یہاں کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، اس کے اپنے نادیدہ سیٹلائٹس ہیں، ایسے سیٹلائٹس جو آنکھوں کے غیر محسوس اشاروں، دل کی دھڑکنوں، سانس کی تعدادوں، نیتوں کے حال، دوران خون اور موجود اجزاء اور دماغ سے گزرنے والے خیالات تک کو تمام تر جزیات کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان سیٹلائٹس تک رسائی دے رکھی ہے، ہر انسان کے اعمال اور افعال کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ کہہ دو تم جو چاہو عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور کچھ مومنین تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ جو ہم نے بیان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال ہر جمعرات کو عصر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس بات سے شرم کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی برا عمل اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ وہ ہمارے بہت سے گناہوں کو منکر نکیر جیسے فرشتوں سے بھی چھپا دیتا ہے۔
شب جمعہ میں جہاں ہمارے ہفتے بھر کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اللہ رحمان و رحیم اکثر ہمارے بہت سارے برے اعمال کو شاید اس رپورٹ سے ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ہم موبائل فون اور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہیں نہ لکھیں جس کے سبب کل ہمیں کسی جرم میں ملوث ہونا پڑے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارا لکھا اور بولا گیا ہر لفظ کہیں کسی سیٹلائٹ کے ذریعے ریکارڈ ہو رہا ہے اور کسی بھی دن ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جرم کرتے وقت ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی کہیں دیکھا جا رہا ہے، کہیں کسی سیٹلائٹ کے ذریعے ہر لمحے ہماری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن کبھی فرصت میں ان گزارشات پر غور ضرور کیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو ہماری کتاب رب العالمین دعا اور انسان کا مطالعہ فرمائیے گا۔ اس کتاب میں عبد و معبود کے درمیان معاملات کا ذرا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، لیکن ذرا الگ انداز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک زبان زد عام ہے، کہتے ہیں، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہاں، آپ ہماری رائے سے اتفاق فرمائیں گے کہ اس حدیث مبارک کا ترجمہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اردو داں طبقے کے لیے پورے مفہوم کو واضح نہیں کرتا۔ مجھ جیسا کم علم اس حدیث سے مبارک سے جو مفہوم نکال سکا ہے وہ یہ کہ جس نے اپنے جسم، اس کے اعضاء اور اس کی کارکردگی اور اس کے درمیان ہم آہنگی کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب یعنی وسائل زندگی فراہم کرنے والے کو پہچان لیا۔ یعنی لفظ ربہ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہاں نفس کے معنی جسم اور افعال جسمانی ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود وہ کھلی ہوئی کتاب ہے جس کے حرف سے پوشیدہ امور ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا تم خود کو ایک معمولی سی مخلوق تصور کرتے ہو، حالانکہ تمہارے وجود کے اندر ایک عالم میں کبیر سمایا ہوا ہے، اور جان لو کہ تمہارا علاج تمہارے وجود کے اندر موجود ہے جس کا فی الحال تم شعور نہیں رکھتے، اور تمہاری بیماری تم ہی سے ہے جسے تم نہیں جانتے۔ جسم کے عجائبات بنیادی طور پر سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 اور مذکورہ احادیث کی مختصر سی تفسیر ہے، اور اسے اردو زبان میں لکھنے اور شائع کرنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی بے شمار لاتعداد اور نایاب اور نادر نعمتوں کا بقدر عقل ادراک کرنا اور لذت شکر میں اپنے سامعین کو شریک کرنا ہے۔ اس کتاب میں ان بیش قیمت نعمتوں کا سرسری سا جائزہ لیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو بلا قیمت اور بے مانگے عطا فرمائی ہیں۔ یہ وہ نادر اور نایاب نعمتیں ہیں جو زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کے کناروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے قابل استفادہ بناتی ہیں۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں سب سے زیادہ مدد جے ڈی ریٹ کلف کی کتاب آئی ایم جیوز باڈی سے ملی۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سی دوسری کتابوں سے بھی استفادہ کیا، لیکن طرز تحریر وہی اختیار کیا جو آئی ایم جیوز باڈی کے مصنف نے اختیار کیا تھا۔ بظاہر یہ کتاب میڈیکل کے ایک شعبے یعنی فزیولوجی کے موضوع پر لکھی گئی ہے، لیکن بباطن دیکھیں تو اس کا موضوع خود شناسی اور اس کے نتیجے میں خدا شناسی ہے۔ کئی دوست ممکن ہے اعتراض فرمائیں گے کہ میں نے سائنس کی کتاب میں مذہب کو شامل کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں میری دلیل بہت سادہ ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم ٹیلی فون پر مضمون لکھیں اور گراہم بیل کا نام غائب کر دیں، ریڈیو کی ایجاد پر ریسرچ پیپر لکھیں اور مارکونی کو بھول جائیں، تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ میرے لیے ایسا کرنا بہرحال ممکن نہ تھا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ میں نے انگریزی کے ہر لفظ کو ترجمہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ انگریزی کے جو الفاظ اردو زبان میں داخل ہو چکے ہیں انہیں میں نے اسی طرح استعمال کیا ہے۔ اکثر صورتوں میں ترجمہ شدہ الفاظ کی نسبت انگریزی کے الفاظ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔
فاضل مصنف اور مؤلف جے ڈی ریڈ کلف اور ریڈر ڈائجسٹ کے ادارے برکلے بکس کا شکریہ ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کتاب اردو یا اسلامی دنیا میں میری معلومات کے مطابق آج تک نہیں لکھی گئی۔ اصل کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ جسم کے عجائبات صرف ترجمہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ جن سامعین نے جے ڈی ریڈ کلف کی اس مارکۃ الآراء تصنیف کا مطالعہ کیا ہے، وہ جسم کے عجائبات کے مطالعے کے بعد میری اس بات کی تائید فرمائیں گے۔ جسم کے عجائبات کے لیے دوسری بہت سی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور میں ان کتابوں کے فاضل مصنفین اور اشاعتی اداروں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر تفسیر کے لیے گوگل سرچ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھ جیسا کم علم انسان میڈیکل کی اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہو گیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ محض توفیق الہی، اور اس کے لیے میں اپنے مہربان مالک کا جس قدر بھی شکریہ ادا کروں، اور وہ اس کے ایک چھوٹے سے احسان کے کم ترین درجے کے لیے بھی کفایت نہیں کرے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر میرے مہربان دوست ڈاکٹر ایس ایم رضا زیدی اس ترجمے کے سلسلے میں قدم قدم پر میری مدد اور ہمت افزائی نہ کرتے تو میں اس کوشش میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دوستوں کے جذبوں، محبتوں اور اپنا قیمتی وقت صرف کرنے پر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یقیناً میرا مالک اس شکرانے کو بھی رد کر دے گا جو میں نے اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر ایس ایم رضا زیدی برسٹل اینڈ مائکر اسکوپ نامی بین الاقوامی کمپنی میں میڈیکل ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ بے حد مصروف آدمی ہیں، گھر کا تو کیا ملک میں بھی کم رہتے ہیں۔ ان سے کام لینا اور ان کا میرے لیے وقت نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا، لیکن میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ وقت دیا۔ ان کے علاوہ معروف عالم دین اور ریسرچ اسکالر جناب محمد ولی رازی، پروفیسر ڈاکٹر نیر عزیز مسعودی، پروفیسر قاضی محمد طاہر الہاشمی، پروفیسر عبد المبین خان، پروفیسر ڈاکٹر اقبال اختر خان اور سید مزمل حسین صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اپنی بیش قیمت آراء سے سرفراز فرمایا۔ جسم کے عجائبات کی پہلی اشاعت 2005 میں میرے بھائی اور دوست سید اشتیاق علی رضوی صاحب کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ جمیل الدین عالی اس کتاب کو انجمن ترقی اردو کی جانب سے شائع کرانا چاہتے تھے، لیکن میں نے عالی صاحب سے معذرت کر لی کہ اس طرح کتاب تو شائع ہو جاتی لیکن یہ آپ جیسے سامعین کے ہاتھوں تک نہ پہنچ پاتی۔ میں سید اشتیاق علی رضوی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے خواب کو تعبیر سے ہمکنار کیا۔ جسم کے عجائبات کا دوسرا اور تیسرا ایڈیشن معروف علمی اور دینی ادارے زہرا اکیڈمی پاکستان نے شائع کیا۔ یہ سارے ایڈیشن اتنی جلدی فروخت ہوئے کہ اتنی جلدی نیا ایڈیشن شائع کرنا مشکل تھا۔ طلب و رسد کے اس عدم توازن سے کتاب چوری کرنے والوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس کتاب کو گھٹیا کاغذ پر شائع کر کے خوب پیسے بنائے۔ 2005 میں اصل کتاب کی قیمت 200 روپے تھی، جبکہ کتاب چوری کرنے والوں نے اسے 700 روپے میں فروخت کیا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں، جانتا ہوں کہ درخت پر پھل آنا شروع ہوتے ہیں تو ان میں انسان ہی نہیں دوسرے بے شمار مخلوقات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جسم کے عجائبات کا یہ چوتھا ایڈیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معیار کے مطابق شائع ہو رہا ہے جس معیار کے مطابق اس کتاب کو شائع ہونا چاہیے تھا، اور جس کے مطابق کو میں خود زہرا اکیڈمی پاکستان خواہش کے باوجود لیکن وسائل کی کمی کے سبب اس کتاب کو شائع نہ کر سکے۔ اس چوتھے ایڈیشن کی اشاعت میرے ایک بہت عزیز دوست جناب مقصود انصاری کی علم اور انسان دوستی کے سبب ممکن ہوئی، اور یہ ایڈیشن قرآن اینڈ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شائع کیا جا رہا ہے جو زہرا اکیڈمی پاکستان کا ذیلی ادارہ ہے۔ مقصود انصاری صاحب گزشتہ 40 برس سے ایڈورٹائزنگ شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ارگوز ایڈورٹائزنگ پاکستان کی ٹاپ 10 ایجنسیوں میں شامل ہے، اور جناب مقصود انصاری میرے ٹاپ 5 دوستوں میں ہیں۔
مقصود انصاری صاحب دا کینسر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین بھی ہیں۔ اس ادارے نے کراچی میں کینسر کے علاج کا ایک بہت عالیشان اسپتال بھی قائم کیا ہے۔ بہترین معالجین، عالمی معیار کی لیبارٹریز اور 100 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال گلشن اقبال کراچی میں واقع ہے۔ یہاں کینسر کے علاج کا خرچہ پاکستان کے کسی بھی بڑے اسپتال کے خرچے سے کم و بیش آدھا ہوگا۔ برادر معظم جناب مولانا محمد ولی رازی صاحب دینی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی علوم پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور صاحب رائے شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب قرآن اور سائنسی انکشافات میں اس تحریر سے استفادہ فرمایا اور جسم کے عجائبات کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ میں ان کی محبت اور توجہ کے لیے جناب مولانا محمد ولی رازی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جمیل الدین عالی صاحب نے جس طرح میری ہمت افزائی کی وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ عالی صاحب نے اس کتاب پر 10 صفحے کا مقدمہ لکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جامعہ اردو کے حوالے سے بے پناہ مصروفیات اور خرابی صحت کے سبب وہ اس کتاب پر تفصیلی تبصرہ نہیں فرما سکے۔ عالی صاحب نے روزنامہ جنگ میں اپنے ہفتہ وار کالم میں جو کچھ لکھا ہے اسے تبرکاً شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل الدین صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب تو خیر وہ مرحوم ہو گئے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا۔ والسلام، محمد علی سید۔ فہرست مضامین 33 صفحے پر ہے، وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی صفحہ نمبر 15 شروع ہوا ہے اور اس میں جو ہے تبصرے اور تجزیے ہی شامل ہیں، اور یہ جو تجزیہ ہم آپ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں جمیل الدین عالی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جسم کے عجائبات کے بارے میں معروف ادیب، نامور شاعر اور دانشور جناب جمیل الدین عالی صاحب کا تبصرہ۔ کراچی سے ایک سیمائی چھپتا ہے، نام ہے جہان صحت۔ اس مرتبہ اس میں ایک حیرت انگیز سلسلے کے نمونے دیکھے۔ چند برس ہوئے ریڈرز ڈائجسٹ کے خوبصورت مصنف جے ڈی ریڈ کلف کے سلسلے وار مضامین شائع کیے تھے۔ ان میں اعضائے جسمانی واحد حاضر میں اپنی تشکیل اور افعال کی کہانی سناتے تھے۔ ریڈیو پاکستان سے ریٹائر ہو کر تصنیف و تالیف میں مشغول رہنے والے ایک فاضل جناب محمد علی سید صاحب نے معروف دواساز کمپنی کے ماہر مشیر ڈاکٹر ایس ایم رضا زیدی کی ماہرانہ معاونت کے ساتھ ان میں سے کہانیوں سے استفادہ کیا اور اس اشاعت میں چھاپا۔ میں نے پڑھ کر محبوط رہ گیا۔ تھوڑا بہت پہلے سے معلوم تھا، لیکن جس دل آویز انداز اور پیاری تقریباً ادبی زبان میں محمد علی سید صاحب نے لکھا ہے وہ بعض مشکل مطالب کو بھی بڑی خوبی سے دل نشین کرا دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ مترجم کہیں کہیں اعضا کی زبان سے بھی کہلاتا ہے، اور اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے جو کچھ دیا اس کا شکر ادا کرنا۔ یوں تو پورا جسم ایک مکمل نظام کا پابند کہا جاتا ہے، مگر ان کہانیوں دراصل بیانات حقائق میں تو ہر عضو کا اپنا ایک باقاعدہ قطعاً بے خطا اور واضح نظام بھی ہے، ایک نہایت ہی حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط۔ میں ارتقاء کا بھی قائل ہوں گا، گو اپنی بساط بھر اپنی تصور کے مطابق ملاحظہ ایک نظم لا حاصل میں، تو پھر ارتقاء آپ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی مخزن خدا ہے۔ خدا ارتقاء ہے اور اس سے سوا ہے، اور اس سے سوا کیا ہے، اور وہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے طریقے ہیں، اپنی اپنی ہمت اور قسمت کا معاملہ ہے۔ چند برس پہلے تک مشہور زمانہ ماہر طبیعیات پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ کاسموس ہی کی تحقیق اور بیان میں جان دے دیتا تھا۔ تھوڑے دن ہوئے اس نے اقرار کیا کہ انسانی جسم کاسموس سے بھی زیادہ پیچیدہ، دلچسپ اور فکر انگیز وجود ہے۔ مجھے یہ سلسلہ اچھا بھایا کہ محمد علی صاحب نے رابطہ کیا اور یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے جسم کے عجائبات کے نام سے 34 اعضاء کی ایسی کہانیوں پر مشتمل استفادوں کو جمع ترجموں کی ایک کتاب تیار کر رکھی ہے، جسے وہ چند مہینوں میں چھپوا سکتے ہیں۔ شاید ابھی ناشر کا طے نہیں ہوا۔
بہرحال وہ کتاب جب بھی آئے انہی 9 کہانیوں کے مطالعے سے کئی سوالات کے ساتھ ایک نیا حس اور انضباط محسوس کر رہا ہوں۔ کاش موت سے پہلے کوئی سائنسی یا روحانی مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ وہ قرب خداوندی عطا کر دے جس کا استحقاق مجھے خواہ مروجہ معیاروں کے مطابق ہو نہ ہو، آرزو بڑی شدید ہے۔ ارتقاء کا طویل عمل مجموعی طور سے اور کئی طرح کے انفرادی تجزیوں اور تجربوں سے ثابت ہے، مگر سلسلے کھل کر معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ شاید انسانیت کو کبھی نہ کبھی لاکھوں کروڑوں برس میں ہی صحیح بہت کچھ ثابت شدہ طور سے معلوم ہو جائے۔ اتنا تو انسان کو ضرور نظر آنے لگا ہے کہ بقول غالب آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوس، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ اقتصاب نگار خانے میں روزنامہ جنگ 12 اگست 2002۔ اگلا تبصرہ ہے پروفیسر ڈاکٹر نیر عزیز مسعودی، سابق صدر شعبہ فعلیات فیزیولوجی، سندھ میڈیکل کالج کراچی، صفحہ نمبر 17 ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک انوکھی، اچھوتی اور بے مثال و بے نظیر ایجاد ہے۔ ٹنوں وزنی ویل اور ایک خلوی بیکٹیریا میں اندرونی نظام کی یکسانی کے باوجود ان کے افعال و کردار کا تنوع انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کو اگرچہ ایک طرف تمام ذی حیات مخلوقات پر برتری حاصل ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے معاملات میں وہ ایک نادیدہ وائرس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور کئی دوسرے حشرات روشنی کی ان لہروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو محسوس کرنے کی وجہ سے شہد کی مکھی کو زرد پھول نیلا دکھائی دیتا ہے، اور اسی سبب سے ہم انسان پھول کو مجموعی خوبصورتی یا خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھی اور تتلیاں جنہیں اس پھول سے شہد تیار کرنے کے لیے رس حاصل کرنا ہوتا ہے یا اس پھول کے زردانے کو دور افتادہ مادہ پھول کے دامن تک پہنچانا ہوتا ہے، انہیں پھول کے اوپر پرواز کرتے وقت پھول کی پنکھڑیوں پر کسی ہواباز کی طرح وہ رہنما اشارے یا نشانات بھی نظر آتے ہیں جو پھول کے اندر موجود ان کی منزل و مقصود تک پہنچنے کے لیے قدرت پھولوں پر ڈیزائن کرتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف و مترجم محمد علی سید کو بھی اللہ نے کچھ ایسی ہی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اپنے موضوع کو شہد کی مکھی کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ شہد کی مکھی 3 ننھی منی سادہ آنکھوں کے ساتھ 2 مرکب آنکھوں کی بھی مالک ہوتی ہے۔ ان دونوں آنکھوں میں 6 کونوں والے ہزاروں عدسے پائے جاتے ہیں۔ ان آنکھوں اور ہزاروں عدسوں کی مدد سے شہد کی مکھی پھول کی ان باریک ترین جزیات کو بھی بآسانی دیکھ سکتی ہے جو انسان کے حد بصارت سے بالاتر ہے۔ یہ کتاب جسم کے عجائبات ایک حیران کن تحریر ہے۔ اس کا بنیادی مواد اگرچہ جے ڈی ریڈ کلف کی کتاب آئی ایم جیوس باڈی سے ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ بلفظ خشک اور بے روح ترجمہ نہیں ہے۔ ریڈ کلف کی اس تحریر کو محمد علی سید نے اپنی شہد کی مکھی والی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں اس تحریر کے بین السطور میں وہ نادیدہ جزیات بھی دکھائی دی جو اس کتاب کے بیشتر قارئین یا سامعین قارئین ہی نہیں خود اس کے مصنف ریڈ کلف کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہیں۔ محمد علی سید نے ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان جزیات کو بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے بڑی مہارت کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب کا مغز دراصل یہی تفصیلات ہیں، اسی لیے اس کتاب کا مطالعہ ڈاکٹر صاحبان اور اساتذہ کرام کے علم میں تو شاید کوئی اضافہ نہ کرے، لیکن اس کی حیرت میں اضافے کا سبب ضرور بنے گا کہ وہ ساری زندگی یہ سب کچھ پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود جسم انسانی میں ہر لمحے رونما ہونے والے اللہ کے ان معجزوں کو بیشتر صورتوں میں اس زاویہ نگاہ سے نہ دیکھ سکے جس زاویہ نگاہ سے اس معجزوں کو دیکھا جانا چاہیے تھا۔
ان جزیات کو آپ اس کتاب کے تقریباً ہر باب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ران کی ہڈی، کہانی کے آخری پیراگراف میں مترجم ران کی ہڈی کی زبانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ ایسے نادیدہ خلیے پیدا کر سکتا ہے جو ہڈیوں کے ٹوٹ کر جڑنے کے بعد ان کی تراش خراش کر کے انہیں دوبارہ ان کی اصل شکل میں واپس لے آتے ہیں، تو اس اللہ کے لیے یہ بات کون سی مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ہم ہڈیوں کو دوبارہ جمع کریں، ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے، ان پر گوشت پوش چڑھائے اور انسان کو دوبارہ سے بالکل ویسا ہی زندہ کر دے جیسا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ ایسے کام تو اس کے پیدا کیے ہوئے معمولی خلیے آپ کے جسم میں ہر لمحے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ بال کی کہانی میں وہ بال کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا ہی کاٹیں، کتنا ہی بیکار سمجھیں، لیکن ہم بڑھتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے یہی حکم دیا ہے۔ ہم آپ کی طرح آزاد نہیں کہ مالک کا کہا مانے یا نہ مانے، اس لیے ہم کٹتے رہتے ہیں لیکن آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے نہیں، مالک کے حکم کو سمجھ کر اس کی ہدایت کے مطابق۔ اس طرح ہاتھ اپنی کہانی کے آخر میں کہتا ہے، قسمت کا حال جاننے کے لیے آپ نے ان لکیروں پر جانے کتنی مرتبہ غور کیا ہوگا، لیکن ہمیں دن رات استعمال کرنے اور دن رات دیکھنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کے اندر قسمت بنانے والے کی بے پناہ حکمتوں پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ جلد اپنی کہانی میں کہتی ہے کہ آپ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اسے بڑی خوبصورتی سے پیک کرتے ہیں، لیکن خود آپ جس پیکنگ میٹیریل سے پیک ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں اس پر آپ نے شاید ہی کبھی غور کیا ہو۔ دوران خون کی کہانی میں یہ پیرا دیکھیے کہ میرے اندر اللہ کے یہ حیران کن معجزے دن رات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ کون ان اجزاء کو جمع کرتا ہے اور پھر کون انہیں الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہ اجزاء کس کے حکم پر مختلف کیمیائی مرکبات تیار کرتے ہیں اور پھر کس کے اشارے پر الگ ہو کر کھو جاتے ہیں۔ ان کی مقدار کون طے کرتا ہے، ان کے معیار کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دماغ ہی ان معجزوں کو رونما کرتا ہے تو پھر خون کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا خون بہنا شروع ہو جائے تو کیوں نہیں روکتا؟ ان کا دماغ ان کی زندگی بچانے میں کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ اسی طرح کے پیراگراف اس کتاب کے ہر باب میں موجود ہیں اور بظاہر کے نکات ہیں جے ڈی ریڈ کلف نے بیان نہیں کیے۔ یہ وہ جزیات ہیں جو محمد علی سید کو اپنی شہد کی مکھی جیسی آنکھوں سے دکھائی دیے اور انہوں نے اپنے سامعین کو اس نظارے میں شریک کرنا چاہا۔ اگر اس کتاب کو اردو میں فزیالوجی کی ایک معتبر کتاب کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا، اور اگر اسے خود شناسی اور خدا شناسی کے موضوع پر ایک اثر آفریں تحریر سمجھا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میڈیکل کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہی نہیں، دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء بھی، جنہیں جدید علوم کے بارے میں کم ہی پڑھنے کو ملتا ہے، اس کتاب سے خاطر خواہ استفادہ کریں گے۔ یہ تمام مضامین یعنی کہانیاں کتابی شکل میں شائع ہونے سے پہلے ماہنامہ معصوم اسلام آباد اور پھر ماہنامہ جہان صحت کراچی میں میری نظر سے گزرتے رہے ہیں۔ ان کا موضوع چونکہ میرے شعبے سے متعلق تھا، اسی لیے میں نے انہیں پوری دلچسپی اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا اور ہر بار محمد علی سید کے طرز تحریر کو داد دینے کو جی چاہا۔ سائنس کے موضوع پر اس قدر عام فہم اور اردو زبان میں اس قدر معتبر تحریر اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری۔ سائنس کے مشکل موضوعات کو اس قدر سادہ اور دل نشین اور ذہن نشین ہو جانے والی ادبی زبان میں لکھنا مشکل ہی نہیں، بہت مشکل کام تھا، لیکن محمد علی سید اس مرحلے سے بڑی کامیابی سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اس قدر آسان زبان اور زندہ زبان لکھی ہے کہ اس کتاب میں موجود 90% معلومات میٹرک کے بچوں تک کی سمجھ میں بآسانی آ جائے گی، اور جب کوئی علمی نوعیت کی تحریر اس سطح ذہن تک رسائی رکھتی ہو کہ اس کے حلقہ سامعین و قارئین، ابلاغ اور اثر پذیری کی وسعت کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ میری نظر میں محمد علی سید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے روایتی ترجمے سے ہٹ کر آسان زبان میں سائنس، فلسفے اور مذہب کا ایسا حسین امتزاج پیدا کیا ہے جس سے نہ صرف سائنسی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بے اختیار احسن الخالقین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو دل چاہتا ہے۔
میں اس کتاب کی اشاعت پر محمد علی سید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔